بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا۔ سب طرح کی حمد و ثناء اور تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، نوجوانوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین بیٹھے ہوئے خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں سورہ نساء کی ایک آیت پیش کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں کامیاب جماعت کے اوصاف اس عنوان پر بات کروں گا۔ جماعتیں دنیا میں بے شمار ہیں، فرقے بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر۔ ہر جماعت، ہر گروپ، ہر گروہ اور ہر گروپ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے دراصل ہم ہی کامیاب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہم ہی چلنے والے ہیں۔ ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم دوزخ جانے والے ہیں، ہم گمراہ جماعت ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ ہر جماعت کی یہ پکار ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے اگر کامیاب ہیں تو ہم ہیں، ہر جماعت کا بغیر کسی فرق کے۔ اس آیت کی روشنی میں آج جو خطبہ مسنونہ میں پڑھا ہوں میں، اس کی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ کون کامیاب ہے، پرٹیکولر خاص کر کے یہ کامیاب ہے یا وہ کامیاب ہے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر، قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو جماعت حق پر ہے، صراط مستقیم پر جو جماعت قائم ہے اور کامیاب جماعت ہے، اس جماعت کی نشانی، صفات کیا بیان کیے ہیں قرآن اور حدیث میں، اس کو تذکرہ کر کے رکھ دوں گا۔ یعنی ہوتا ہے کہ جیسے منافق ہیں، میں ایک مثال بول رہا ہوں، منافق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے روئے زمین پر، منافقین کی ایک لسٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فہرست تھی۔ وحی کا سلسلہ جاری تھا، جب وحی کے ذریعے سے جب وحی آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں آدمی منافق ہے، اس سے چوکنا رہنا ہے، نبی کو حکم مل جاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، وفات پا جانے کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، پتہ نہیں کون منافق ہیں اور کون مومن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نشانیاں ہیں، جس کے اندر دیکھو یہ نشانی ہے، سمجھ جاؤ یہ منافق ہے۔ کئی نشانی بتائے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، لڑے تو گالی گلوچ کرے، بہت سارے منافقین کی نشانیاں بتائے۔ جس کے اندر یہ نشانیاں ہو سمجھ جاؤ یہ منافق ہے اور اسے چوکنا رہنا چاہیے، یہ مثال ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت جو کامیاب ہے، یہی جماعت کامیاب ہے ایسا نہیں بولے، نشانات بتا دیے، جس جماعت کے اندر یہ نشانیاں ہو یہ دراصل جنت جانے والی جماعت ہے۔ تو آج کے خطبے میں وہی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا کہ کون سی وہ صفات ہیں، کون سے وہ نشانیاں ہیں جو کسی جماعت میں رہنے کی وجہ سے وہ جماعت کامیاب ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کو پڑھ لیں، اس میں ایک نشانی ملتی ہے ہم کو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت صحیح راستہ کون سا ہے بات سمجھ میں آ چکی ہے،
اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ کو اپناتا ہے، تو یہ کامیاب جماعت نہیں ہے۔ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپناتا ہے۔ ایک سوال، مومن کون ہے؟ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بذریعہ وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس آیت کے سب سے پہلا جو مخاطب ہیں صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ لوگ مومن ہیں۔ صحابہ کرام کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین، ان کے راستے کو جو چھوڑ کر کے چلے وہ غیر سبیل المومنین ہیں، مومنین کے راستے سے ہٹ کر جانے والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام کے راستے کو جسے مومن کہا ہے قرآن کریم کی آیت میں، وہی نازل ہوتے وقت جو مومن سے مخاطب اس وقت وہی لوگ موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے۔ ان لوگوں کے راستے کو جو لوگ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ نولیہ ما تولی، وہ جدھر جا رہے ادھر ہی جانے چھوڑ دے گا، ونصلیہ جہنم، اور اس کو جہنم پہنچا دے گا، سات مسیرہ، جو جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک بات یہ پتہ اس آیت سے معلوم ہوئی، ایک بات کہ جو آدمی مومنین کے راستے پر، مومن کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام کی جماعت، اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور کو راستے کو اپناتا ہے تو یہ جماعت کامیاب نہیں ہے، پہلی بات۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی ستفترق علی 72، میری امت جو ہے 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب دوزخ میں، 72 کے 72 بھی دوزخ، الا واحدہ، اور ایک فرقہ، وہی صرف جنت میں جائیں گے، اور وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہی الجماع، وہی الجماع، اور وہ جماعت ہے۔ جماعت سے مراد وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، جو مومن کے راستے پر چلے وہی جماعت ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کیا ہے؟ ہی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، اسی کو جماعت کہتے ہیں۔ جو جماعت کو پکڑے رہے گا اور وہ بھی مومن کے جماعت کو پکڑے رہے گا، یہ کامیاب جماعت ہے، جنت جانے والی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ جماعت کی اردو زبان میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جماعت کہتے کس کو ہیں؟ جماعت نام کس کا ہے؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، الجماعت ما وافق طاعت اللہ ان کنت وحدک، جماعت نام اس کا ہے جو اللہ کی اطاعت کے برابر چلتی ہوں، اسی کو جماعت کہتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اطاعت، اللہ کی بات پر چل رہی ہے، وہی اسی کا نام جماعت ہے۔ جماعت کا اور آنے والی قوم جماعت کی موافقت کرتا ہے، مل کر چلتا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز جو ہے نا، جماعت بمقابلہ فرد، یعنی ایک طرف ایک آدمی ہے اور ایک طرف 10 آدمی ہے، تو 10 آدمی جو ہے یہ جماعت ہو گیا، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے فرمان پر چلتے ہیں، ایک آدمی، وہ ایک آدمی ہی جماعت ہے۔ یہ نہیں سمجھئے کہ بھیڑ بھاڑ اور ہجوم کا نام ڈیفینیشن میں جماعت ہے، یہ نہیں۔ گرچہ کے ہجوم ہے، بھیڑ ہے، بہت زیادہ میجارٹی جمع ہوا ہے، عقیدہ توحید اس کے پاس نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہے، وہ جماعت نہیں کہتے ہیں اس کو۔ جماعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کو، اگرچہ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو۔ باپ بتوں کو بنانے والا آزر، پوری قوم بت پرستی میں مبتلا، وہ ایسے موقع پر
تنہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اکیلا۔ قرآن کریم مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ۔ ایک ابراہیم کو امت سے مخاطب کر رہا ہے اللہ رب العالمین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین امت کہہ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری جماعت ہے، پوری قوم ہے۔ تو اس کا مطلب ان کو جماعت، قوم، امت نہیں کہا، تنہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کہا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جس کے پاس عقیدہ توحید ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کم کیا ایک ہی کیوں نہ ہو، وہی جماعت ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے جماعت کا، الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان کنت وحدک۔ جماعت اسی کا نام ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو، اگرچہ ایک آدمی کیوں نہ ہو، یہی جماعت ہے۔ تو جنت جانے والی جو 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ جماعت۔ اور جماعت کس کے ہیں؟ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے رہیں گے۔ اگر یہ تعداد کو، اس میں نمبر کی اہمیت نہیں ہے، تعداد کی اہمیت نہیں ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، عقیدے کی اہمیت ہے۔ اللہ کی بات مان رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چل رہے ہیں، بس یہی جماعت ہے۔ تو کبھی ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جماعت سے مراد فرد ہے، ایک طرف 10 آدمی ہے، ایک طرف 100 آدمی ہے، تو 100 آدمی والا جماعت ہوا، 10 آدمی والا جماعت نہیں ہوا۔ نہیں، اگر 10 آدمی ہی ہے، عقیدہ توحید کے یہ لوگ پاسبان ہیں، تو یہ جماعت ہے۔ 1 کروڑ آدمی ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، تو اس کو امت بھی نہیں کہا، جماعت بھی نہیں کہا قرآن اور حدیث میں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ جماعت جنت میں جائے گی، جماعت۔ اب جو 73 فرقے ہیں، 72 دوزخ میں اور ایک جنت میں، ان میں سے ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے، خارجی ہو، مرجیہ ہو، معتزلہ ہو، جو بھی جماعت ہو، شیعہ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جماعت ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ قرآن حدیث میں اس کی صفات کیا بیان کیے ہیں، جنت میں جانے والی جماعت کی صفات کیا بیان کیے ہیں، وہ تذکرہ کروں گا۔ بہت ساری صفات ہیں جو جماعت جنت میں جائے گی، بہت ساری صفات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو جماعت ہوتی ہے وہ کبھی بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے انحراف نہیں کرتے۔ ہر بات میں کیا اللہ کا فرمان ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح طریقے سے ثابت ہے، ہمیشہ سوال کرے۔ یعنی جماعت نام ہے، جو جنت جانے والی جماعت کی صفت یہ ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، کتاب اللہ کا پابند ہو، یعنی قرآن کریم پر چلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے رہے۔ یہ ایک صفت۔ جنت میں جانے والے جماعت کی دوسری صفت یہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، عقل کو دخل نہیں دیتے۔ ہاں، قرآن اور حدیث میں عقل کو دخل دینے کی ضرورت ہے۔ کہاں؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے، آیات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک مثال، 2 مثال بولتا ہوں یہ بات کو واضح کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سحری کا وقت پوچھتے ہیں، سحری کا وقت پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، جب جو ہے کھاتے رہو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کھاتے پیتے رہو جب تلک سفید دھاگا کالا نہ ہو جائے، جب تلک کالا دھاگا سفید نہ ہو جائے۔ تو کالا دھاگا سفید نہ ہو جائے تو ایک صحابی جو ہے 2 دھاگا، ایک کالا اور ایک سفید، تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں۔ صبح تلک دیکھتے ہیں تو ہونے کا نام ہی نہیں ہے، تو کالا کالا ہی، سفید سفید ہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ڈیفینیشن، وضاحت دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کالا دھاگا سفید بن جائے گا یا سفید دھاگا کالا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ فجر جو ہے 2 فجر ہے، ایک فجر کاذب ہے اور ایک فجر صادق ہے۔ فجر صادق جو ہے فجر کا وقت ہے، اور فجر کاذب جو اس سے پہلے کا وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ سحری کا وقت یعنی کالے دھاگے سے سحری کے وقت کو تعبیر کیا، یہ سحری کھاتے رہو، اور سفید دھاگے سے
فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور سحری ختم ہو رہا ہے، یہ تعبیر کیا ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے دماغ کو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اور اس کا مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے دماغ ضرورت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے، دوسری بات سمجھنے، عقل کہاں ضرورت ہے اور کہاں نہیں ضرورت ہے واضح کیا ہے قرآن اور حدیث میں۔ جو کامیاب جماعت کی جو صفت بیان کی کہ یہ کبھی بھی دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، البتہ حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو سمجھا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ ایک بات بیان کرتے ہیں، لو کان الدین بالرأی لکان الاسفل من الاولی بالمس، اگر دین کا دار و مدار عقل پر رہتا تو موزے پر جو مسح کرنے کا حکم دیا ہے نا، اوپر مسح کرنے کا، پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا ہوا ہوتا، بلکہ پاؤں کے نیچے تلوے کی طرف مسح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندا کدھر ہوتا ہے؟ تلوے کی طرف نا، مگر اس میں اسلام نے اسے مسح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ پیر ہے اس کے اوپر ایسا بھیگا ہوا ہاتھ کھینچ لینے کا حکم۔ ہمارا عقل تو کہتا ہے ادھر تو دھول وول لگا ہی نہیں، دھول تو نیچے ہے، لیکن اس جگہ جو ہے کامیاب جماعت اور جنت جانے والی جماعت کی نشانی ہے، یہ جگہ سوچتے نہیں کہ دھول کدھر لگا ہے، کہاں نہیں لگا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا ہے۔ عقل کے گھوڑے ہم کو نہیں دوڑانا، البتہ بات کو سمجھنے کے لیے عقل کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ تو کامیاب جماعت کی یہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جو ہے قرآن اور حدیث کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے معاملے میں عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے یہ جماعت جو جنت جانے والی جماعت ہے، دنیا کی پوری گوشے میں، پورے کونے میں، پوری جگہ پر موجود رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، لا تزال طائفہ، ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہوتی ظاہرین علی الحق، حق پر قائم رہے گی۔ ہر پورے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، وہ کامیاب جماعت تم کو ملے گی۔ اس کامیاب جماعت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں اور دوسرے جگہ بھی رہیں گے جو جماعت، یہی جماعت، کامیابی جماعت، دونوں کے عقائد میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایک کونے میں ایک جماعت اللہ اور اس کے رسول کو بات مان رہے ہیں دنیا کے ایک کونے میں، دنیا کے دوسرے کونے میں وہی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان رہے ہیں، وہی جماعت ہے۔ دونوں کا عقیدہ اگر موازنہ کریں، دیکھیں، ملائیں تو دونوں کا عقیدہ ایک رہے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، یہ جماعت جنت میں جائے گی۔ اب کون سی جماعت ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ ہمیں لینا دینا نہیں ہے، صفت سے سمجھنا چاہیے، نشانی سے سمجھیں، جس کے اندر یہ نشانی ہو کہ اس کا عقیدہ بھی ایک۔ اب ہندوستان میں یہ رکھ لیجئے کئی جماعتیں ہیں، ادھر کی جماعت اس کا ایک زندگی گزارنے کا، عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے، طرز اور طریقہ ہے، ساؤتھ میں الگ ہے، نارتھ میں الگ ہے، تو یہ کامیاب نہیں۔ لیکن کامیاب جماعت کون سی ہے؟ یہاں جس طریقے سے ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو بات مان رہے ہیں، انڈیا کے اندر ہی نارتھ کو چلا جائے وہ بھی ویسا ہی طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات کو مان رہے ہیں، تو یہ جماعت کامیاب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جماعت ہے جو ان کی عقیدہ ایک دم ملتا جلتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ چیک کرنا چاہیے۔ تیسرا صفت، چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر ہمیشہ اخلاص ہوتا ہے عمل کرنے میں۔ میں نے کیا، میرے طرف سے ہوا، میں سب لوگوں کو راستے میں لایا، یہ جذبہ نہیں رہتا اس جماعت کے بعد۔ کر دیا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، کوئی بھی نہ، میں اتنے سینٹرس بنایا، اتنے فلاں کام کیا، اتنا نیک کام کیا، یہ کبھی اپنی زبان سے نہیں بولتے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کامیاب جماعت کی کہ جو کچھ بھی نیکی کیے اس کا چرچا ہی نہیں کرتے ہیں، بتاتے ہی نہیں کسی کو ہم نے فلانے کام کیا، یعنی اس کے اندر مطلب یہ اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ دین کے کام کرنے میں اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کا ایک واقعہ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ امام زین العابدین کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آتے ہیں، 10ویں امام مانے جاتے ہیں وہ۔ ان کا ایک واقعہ، بڑا واقعہ، مختصر کر کے بتلاتا ہوں۔ ان کے زمانے میں بہت نیک کام کرتے تھے، اس میں سے کچھ ایسے کام تھے ان کے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کے اور اس کے رب کے علاوہ۔ امام زین العابدین اور رب کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ان کے وفات ہو جاتے، مر جانے کے بعد 40 گھرانے والے جو ہے نا روڈ پر آ جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے، کدھر ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا میرے گاؤں میں کوئی،
ہر مہینہ راشن کا ایک کٹ، کھانے کے پورے چیز، تھیلے، اناج، غلہ، چاول، دال، سب چیز جو ایک مہینہ بھر ضرورت پڑے میرے گھر کے دروازے پر رہ جاتا تھا۔ مہینہ بھر چلتا تھا، پھر دوسرا مہینہ شروع ہوتا تھا، خود بخود آ جاتا تھا، دروازے کھولتے وہاں رہتا۔ یہ کون لا کر رکھے، کدھر لا کر رکھے پتہ ہی نہیں، پوری زندگی ہم کھا رہے ہیں لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کون رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن امام زین العابدین وفات پا گئے اس کے بعد سے وہ رکھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تب لوگوں نے سمجھا کہ وہی نیک بندہ تھے جو ان گھرانوں کی پرورش کیا کرتے تھے، بیواؤں کے گھرانے تھے، وہ پرورش کرتے تھے۔ تو جو کامیاب جماعت ہے اس کی صفت یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ کامیاب جماعت کی یہ نشانی۔ اور ایک جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے، ریاکاری اور اخلاص، ریاکاری نہ ہو اور اخلاص رہے۔ تو اخلاص کی ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی کامیاب جماعت ہے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم ہے اور کچھ نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نیک کام کر نہیں سکا، سامنے والے نے کر دیا، دوسرے لوگوں نے کر دیا، تو اس کے دل میں جو ہے خوشی ہونی چاہیے، اس کا خوشی سے دل امڑ جانا چاہیے، ارے جو کام میں کرنا چاہتا تھا اللہ نے اس سے کروا لیا، وہ یہ خوش ہو جانا چاہیے۔ تو یہ کامیاب جماعت کی یہ نشانی۔ ناکام لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ میں کرنے والا تھا انہیں کر دیا کہ تب اسی جگہ سے دشمنی پیدا ہو جاتا دونوں۔ یہ کامیاب لوگوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہی کام سامنے والے کسی وجہ سے کر دے تو میرا مزاج، میرا دل اور دماغ خوش ہو جانا چاہیے۔ جو کام میرے سے نہیں ہو پا رہا تھا کسی وجہ سے سامنے والے نے کر دیا، یہ ایک نیک اور کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ جو آدمی اس آدمی سے نفرت کرنے لگے، میرا کام کرنے کا تھا تم نے کیوں کیا، کس وجہ سے انہوں نے کیا، اسے حسد، بغض، کینہ رکھنے لگے، اس کا مطلب یہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ یہ بات رہی۔ آخری بات، ایک اور بات جو کامیاب لوگوں کی علامت سمجھا جاتا ہے کامیاب جماعت کی، اس کے علم اور عمل میں امتزاج پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز دیکھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، یعنی علم جتنا ہے عمل بھی اتنا ہی ہے۔ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بعض جماعتیں علم ہے ہی نہیں ہے، عمل کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں چاہیے، علم بھی ہو اس کے مطابق عمل بھی ہم کریں۔ صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہتے تھے۔ ان کا ایک طریقہ یہی تھا، کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنتے تو اس کو پہلے یاد کرتے تھے دماغ میں، پھر اس کے بعد اس یاد کی ہوئی بات پر چلتے تھے، عمل کرتے تھے۔ یاد بھی ہو گئی، عمل بھی کرنے لگے، تب جا کر دوسروں کو بتایا کرتے تھے کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ اس کو یاد کیا، عمل کیا، پھر اس کے بعد اس پر چلے۔ تو یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ کامیاب جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ علم اور عمل میں برابری رہتا ہے، جتنا علم ہے عمل بھی ساتھ میں ہے۔ یہود اور نصارہ کی حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ نہ یہودیت، یہ کامیاب جماعت کی نشانی یہ ہے کہ نہ یہ یہودیت پر ہی مکمل طور پر چلتے ہیں اور نہ عیسائیت پر۔ یہودیت پر کیا مکمل؟ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، عمل تھا ہی نہیں۔ ایسا ہی عیسائیوں کے پاس عمل بہت زیادہ تھا، علم تھا ہی نہیں، دونوں گمراہ۔ قرآن مجید میں جب ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ کیسا؟ جس پر تیرا انعام آیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ایسے راستے سے ہمیں محفوظ رکھ جس پر تو غضبناک ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا، مغضوب۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہودی ہے، اس کے پاس صرف علم تھا، عمل نہیں تھا۔ ضال ولا الضالین، ضال ہے یہ عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس عمل تھا، علم ہی نہیں تھا۔ تو ان دونوں طریقوں سے ہمیں محفوظ رکھ کر کے سیدھے راستے پر چلا۔ جس جماعت کے پاس، جن لوگوں کے پاس علم میں بھی ہو اور عمل بھی ہو، یہ دونوں
جس جماعت کے اندر ہے فلاں جماعت کیا وہ جتنا جانتے ہیں اتنا چلتے بھی ہیں، اتنا عمل بھی کرتے ہیں، تب یہ جماعت کامیاب۔ اور فلاں آدمی کیا وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، لیکن کہاں لکھا ہے کدھر لکھا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہے علم نہیں ہے۔ دونوں برابر رہنا چاہیے۔ کامیاب جماعت کی نشانی یہ ہے کہ دونوں برابر ہو، علم بھی اور عمل بھی۔ تو آج کی پوری تقریر کا پورا خطبہ کا لباب یہ ہے، یہ اتنا ہی نشانی نہیں، اور بھی بے شمار نشانیاں ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہ کر لیں کہ یہی دراصل کامیاب۔ سب سے پہلی کیا نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اپنے دماغ کو اٹکاتے نہیں ہیں، اپنے دماغ کو دخل اندازی نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا کے کسی کونے میں بھی بسے یہ جماعت دنیا کے کسی کونے میں بھی بسے، عقیدہ ان کا ایک ہوتا ہے، عقیدہ ایک رہتا ہے سب جگہ سے۔ تیسری چیز جو ہے اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، چوتھی چیز اخلاص ہوتا ہے، اور ریاکاری اس کے پاس نہیں رہتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا علم اور عمل دونوں برابر رہتا ہے، جتنا علم ہے اتنا ہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ کامیاب جماعت کی نشانی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ اب ہم یہ نام نہیں بتا سکتے، خاص نہیں کر سکتے فلاں جماعتی کامیاب ہے۔ جس کے اندر یہ صفات ہے وہ سب کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا حکم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔